قربانی کا گوشت کتنے دن کھانا جائز ہے؟ کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ یہ سوالات بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ آخر قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک گھر میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں، جبکہ مختلف لوگوں کی مختلف باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے لیے مسائل اور احکام ہیں۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے صدقے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق فرمایا کہ اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور کرنے پر سخت وعید فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ، مال، تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس سال کا گزارنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذی الحج کے 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے، البتہ زبان سے کر لینا بہتر ہے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں، گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لیں، لیکن ذبح کرنے کے جانور کے سامنے کھڑا رہیں اور بسم اللہ، اللہ اکبر کی تلقین کرتے رہیں تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر لیٹے، پھر اس بات کا خیال کرے کہ گردن کا پورا کاٹ کر الگ نہ کرے اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور سانس کی نالی کو پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ بکری، بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ، دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔
अगर जानवरों का फ़रोख्त करने वाला जानवर की उम्र बताता है और ज़ाहरी हालत में ऐसा नहीं लगता तो इस पर इत्माद करना जायज़ है, जबकि किसी जानवर की उम्र पूरी होने का यकीन हो जाए तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है, वरना नहीं। और अगर जानवर देखने में पूरी उम्र का मालूम होता है मगर यकीन के साथ मालूम है कि इसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। दुम्बा और बेर इस हुक्म से अलग हैं, इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ। अगर इनकी सेहत बहुत अच्छी है तो वो 6 माह के भी कुर्बान किए जा सकते हैं। याद रहे कि जानवर के दांतों को देखकर फैसला करने में जल्दी ना करें। उम्र का लिहाज किया है, जिस जानवर के सींग पैदाशी तौर पर ना हो या कोई बीच से टूट गया हो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जिसका असर दिमाग पर होना लाजिम है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। जो जानवर अंधा या काना हो या इसकी आँख की 1/3 रोशनी जाती थी या एक कान या 1/3 से ज़्यादा कट गया हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। जो जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव ज़मीन पर लगता ही नहीं तो याद रखें मगर इस पर चल नहीं सकता तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर चलने में चौथे पाँव का सहारा तो लेता है मगर लंगड़ा कर चलता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जानवर इतना पतला हो कि इसकी हड्डियों में गोदा ना रहा तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर इतना दुबला हो तो कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर इतना ज़्यादा मोटा हो इस कदर कुर्बानी अच्छी है। जिस जानवर की 1/3 से ज़्यादा दुम वगैरह कटी हो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या ज़्यादातर हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। खुसूसी जानवर की कुर्बानी जायज़ बल्कि अफजल है। जिस जानवर की पैदाशी तौर पर कान ना हो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कान हो मगर छोटे हों तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर किसी जानवरों को खारिश और इसकी खारिश का असर सिर्फ जिल्द तक हो तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। खारिश अगर अंदर गोश्त तक पहुंच गई और इसकी वजह से लागिर और दुबला हो गया तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। ऊँटनी और भैंस का एक थन खुश्क हो तो इसकी कुर्बानी तो जायज़ है, लेकिन अगर 2 थन खुश्क हो जाएं या कट जाएं तो फिर कुर्बानी जायज़ ना होगी। अगर जानवर सही सालों खरीदा था तो इसमें कोई ऐब पैदा हो गया और ख़रीदने वाला साहब इस्तात नहीं है तो इसके लिए इस ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और ये शख्स अगर साहब निसाब है तो इस पर वाजिब है कि इस जानवर के बदले कोई और जानवर कुर्बान करे। जानवर अगर पहले सही था और ज़िबा करने के लिए लटाने लगे तो ज़ख्मी हो गया या इसकी कोई टांग टूट गई या कोई दूसरी तकलीफ़ हो गई तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। कुर्बानी के लिए बेहतरीन और अफजल जानवर ये हैं जो खसी हो, खूबसूरत हो, सेहतमंद हो। बड़े जानवर में अगर 7 हिस्सेदार हों तो इसके गोश्त को तोल कर तकसीम किया जाना चाहिए। अंदाजे से तकसीम न करें वरना कोई हिस्सा ज़्यादा और कोई हिस्सा कम होने की सूरत में कुर्बानी कबूल न होगी। अगर तमाम हिस्सेदार एक ही जगह खाते हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो इस सूरत में गोश्त तोल कर तकसीम करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक जानवर में कई आदमी शरीक हैं और वो इसको आपस में तकसीम नहीं करते बल्कि इकट्ठे हैं, फ़िरक़ों और अहबाब में तकसीम करते हैं या खाना पका कर खाना चाहते हैं तो भी जायज़ है। और अगर तकसीम करेंगे तो इसमें बराबरी ज़रूरी होगी। बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए, एक हिस्सा अपने अजीज़ व अकारिब के लिए और एक हिस्सा फ़ुकरा और मसाकीन में तकसीम करो। जिसका अहलो अयाल ज़्यादा हो तो वो तमाम गोश्त खुद भी रख सकता है, लेकिन गोश्त बांटने का अच्छा तरीका ये है कि अपने खर्च के मुताबिक निकाल कर बाकी अजीज़ और फ़ुकरा में तकसीम कर दिया जाए। और इन लोगों का ख्याल ख़ास तौर पर ज़्यादा रखना चाहिए जो वुसअत इस्तात ना होने की वजह से कुर्बानी नहीं कर सके। और ये आजकल अदला बदली होती है कि यहाँ से गोश्त हमारे यहाँ आया, इसके यहाँ हम भी पहुँचा देंगे वरना नहीं देंगे। गरीबों और हाजतमंदों पर नज़र नहीं होती, जिनकी कुर्बानी होती भी है इनके यहाँ भी गोश्त भिजवाया जाता है तो ये बिल्कुल खिलाफ अक़ल है। मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ और अफजल है, लेकिन अगर किसी मरने वाले ने कुर्बानी की तलकीन की हो तो ऐसी सूरत में तमाम गोश्त सदका करना जायज़ है। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना और इसका खाना जायज़ है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इस महीने में यानी ज़ुल्हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए, जबकि इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा।
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی، چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ گوشت دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ ابن ماجہ۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپائے یعنی 4 پاؤں والے جانور کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اعضاء شامل ہوتے ہیں جو جسم انسانیت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وائٹ میل کی نسبت ریڈ میل میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میل کا ضرورت سے بھی زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے امراض کا شکار ہوں ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا یعنی دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی کثرت نسان یعنی بھولنے کی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جس کا کولسٹرول یا یورک ایسڈ بھرا ہوا ہو وہ گوشت نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، اور کب کھانا حرام ہے، لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتی ہوں کہ جو احادیث بیان کرنے جا رہی ہوں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں سن کر لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے تو اب وہ پورے کا پورا بکرا اپنے فریزر میں رکھ لیں گے، تو جو غریبوں کو پہلے کچھ نہیں ملتا تھا تو اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اور یہ عمل مستحب ہے یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے تاکہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 سنن نسائی کے اندر احادیث نمبر 2034 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ قبروں کی زیارت سے روکا تھا اور اب اجازت ہے۔ اس طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا ہے لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے، سو آپ جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین کرام، یہ 2 احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کر کے، فریز کر کے جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حد نہیں کہ 3 دنوں میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے۔ جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی بکر سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عاص نے سچ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے۔ رسول پاک نے فرمایا قربانی کا گوشت 3 دنوں کے مقدار میں رکھو، پھر جو بچے اسے صدقہ کرو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگ اپنی قربانیوں کے کھالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگھلاتے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اور اب کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے تھے تمہیں منع کیا، لیکن لہٰذا یاد رکھو اب کھاؤ اور کچھ چھوڑو اور صدقہ کرو۔ کچھ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ صاحب شریعت نے اسے منع کیا جبکہ وہ منعت وقتی تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول نے
خود اس کی اجازت دے دی کہ قربانی کا گوشت کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ صحابہ کرام نے قربانی کے گوشت کو کئی دنوں مہینوں تک ذخیرہ کرتے اور کھاتے رہتے تھے۔ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ اس احادیث کی شرح کے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں ان آنے والوں کی وجہ سے روکا تھا۔ یہاں پر ان کو منظور اور غریب دیہاتی لوگوں کی غم خواری کرنے کے لیے روکنا مراد ہے، اور نبی کریم کا فرمان ہے، میں نے تمہیں ان آنے والوں کی وجہ سے روکا تھا جو آئے تھے، لہٰذا کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ یہ قربانی گوشت 3 دن سے زیادہ جمع ہونے کی ممانعت ختم ہونے کی صراحت ہے، اور اس میں کچھ گوشت صدقہ کرنے اور کھانے کا بھی حکم ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذی الحج کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں آپ کھا سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، شریعت میں اس کو کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے۔ لہٰذا گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے، اتنی شاید ہی پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ یعنی دوپہر بھی اور شام بھی انہی تینوں دن گوشت پر مبنی غذاؤں سے ہی کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد معدے کی خرابی، بد ہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ عید کے ایام احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کی بجائے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوبی گوشت، ٹینڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت کے مضر یعنی نقصان دہ دور ہو جاتے ہیں۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کو کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔